سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو پوری مخلوقات میں افضل بنایا، اشرف بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو وہ طاقتیں دی، وہ صلاحیتیں دی اور وہ قوتیں عنایت فرمائی جو کسی اور مخلوق کو اتنی صلاحیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرحمت نہیں فرمائی۔ طاقت، قوت، جسامت کے اعتبار سے دوسری مخلوقات میں بہت ساری مخلوقات بہت آگے ہیں۔ پہاڑوں کی جسامت کے سامنے انسانوں کی جسامت کا کوئی اعتبار نہیں۔ جنگل کے درندے جتنی مقدار میں کھاتے ہیں انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کو جو سمجھ بوجھ عنایت فرمائی، عقل عنایت فرمائی اور علم عطا فرمایا، اس کی وجہ سے انسان دوسرے جانوروں کے مقابلے میں، مخلوقات کے مقابلے میں بہت آگے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اشرفیت اور انسان کی افضلیت کو برقرار رکھتے ہوئے ساری مخلوقات کو اللہ نے انسانوں کے تابع کر دیا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا جو کچھ کے زمین میں ہے اور جو کچھ کے آسمان میں ہے۔ چاند کو مسخر کرتا ہے، ستاروں کو تابع کرتا ہے، سمندر کو اپنے کنٹرول میں کرتا ہے، قبضے میں کرتا ہے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ انسان اتنا اونچا ہے، اتنا افضل اور اشرف ہے کہ ساری مخلوقات انسان کی غلام ہے، انسان کے تابع ہے اور انسان کی ماتحتی میں ہے۔ انسان چاہے جتنی اونچی پرواز میں اڑان کرے، وہ چاند کو اپنے قبضے میں کر لے، سمندر کے نظام کو اپنے مٹھی میں کر لے، ستاروں پر کمندیں ڈال دے، ایک بات ہے کہ ایک حد ہے اور ایک لمٹ ہے کہ وہیں تک اس کا وقت چلتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے مجھے بڑا بنا دیا، اللہ نے مجھے اشرف المخلوقات بنا دیا، افضل المخلوقات بنا دیا، میں جیسا چاہے کروں، جو چاہے کروں، میں آزاد ہوں، میں خدا بن جاؤں، میں فرعون بن جاؤں، میں وقت کا حاکم بن جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک لمٹ بنا دی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ایک حد بنا دی۔ اس حد اور اس لمٹ سے آگے بڑھے گا انسان۔ وہ لمٹ اور حد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک فطرت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک قانون ہے۔ اس قانون کو توڑے گا اور اس فطرت اور وہ جو بارڈر ہے اسے کراس کرے گا، انسان کی ڈیوٹی انسان کے سر ہو جائے گی، انسان مصیبتوں سے دوچار ہو جائے گا، مشکلات سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ زمین میں ہیر پھیر کرے، پہاڑوں میں ہیر پھیر کرے، ستاروں میں کمندیں ڈالیں، جو چاہے کرے، لیکن خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں رہ کر، اصول میں رہ کر اور بارڈر میں رہ کر یہ جتنا چاہے جو چاہے کرے، اللہ کی فطرت سے بغاوت کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت سے ٹکر لے گا تو انسان کو منہ کی کھانی پڑے گی، انسان کو تباہی آئے گی، انسان کو بربادی آئے گی، انسان کو ذلیل و خوار ہونا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ حدود رکھے ہیں مردوں کے، اللہ نے کچھ حدود رکھے ہیں عورتوں کے، اللہ نے بچوں کے کچھ حدود اور آداب رکھے ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑوں کے کچھ آداب اور حدود رکھے ہیں. ایک دوسرے میں انسان مداخلت کرنے لگے، ایک بوڑھا بچہ بننے کی کوشش کرے، شرارتیں کرے، چھیڑخانی کرے، یہ اس کو سہاتا نہیں. ایک مرد عورتوں کی حرکتیں کرے، ایک عورت مردوں کی حرکتوں کو کرے، ایک جنس دوسرے جنس سے مقابلہ کرے، ٹکر لے، یہ خدا کی قدرت کے خلاف ہے، اصول کے خلاف ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرما دیا، سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ نے جو طریقہ بنا دیا، اللہ نے جو قانون بنا دیا، یہ قانون قیامت تک نہیں بدل سکتا. ظاہری اعتبار سے مرد عورتوں کا حلیہ اپنا لے، چوٹی ڈال لے، داڑھی منڈا لے اور عورتوں کا لباس پہن لے، میکسی پہن لے، فراق پہن لے، لیکن ایک مرد اپنے بچوں کو عورتوں کی طرح دودھ نہیں پلا سکتا. ایک عورت چاہے جینس پینٹ پہن لے، ٹی شرٹ پہن لے، بالوں کو کٹوا لے، مردوں کا اپنا حلیہ اپنا لے اور وہ مردوں جیسے کام کرنے لگے، ناممکن. اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حد بتائی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لمٹ بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو فطرت ہے، اس فطرت کی لائن کو یہ قیاس کرنے جا رہی ہے. قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. پورے انسان، پورے جنات، پورے شیاطین، پوری مخلوقات مل کر اللہ تبارک تعالیٰ سے بغاوت کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ٹکر لینا چاہے، اللہ تعالیٰ کی قوت کا مقابلہ کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی فطرت کو بدلنا چاہے. یہ بتائیں کہ رات میں اگر کوئی سورج کو نکالنا چاہے، کیا وہ سورج کو پورے جنات، پورے عامل، پورے جادوگر مل کر رات میں سورج کو نکال سکتے؟ اگر یہ چاہیں کہ دن کے اندر ستارے نظر آ جائیں، پوری انسانیت، پورے شیاطین مل کر اس طاقت اور قوت کو صرف کر کر اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت سے، اللہ تعالیٰ کی قوت سے ٹکر لے سکتے ہیں. اگر یہ چاہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھلوں میں مٹھاس دینا چاہیں اور انسان اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اس میں کڑواہٹ لانا چاہے، کیا وہ لا سکتے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی سنت اور فطرت کا پورے انسان اور پورے جنات اور شیاطین مل کر مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کا الگ مزاج بنا رکھا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے عورتوں کا الگ مزاج بنا رکھا ہے. ہم پوری سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کر مردوں کے مزاج میں مثلانیت نہیں لا سکتے، عورتوں کے مزاج میں مردانیت نہیں لا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی طاقت سے ٹکر لینا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی قوت، اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی سنت اور فطرت کی بارڈر لائن کو کراس کرنا ہے. یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے مردوں کا جو مزاج بنایا وہ مردوں کا مزاج رہے گا، اللہ نے عورتوں کا جو مزاج بنایا وہ عورتوں کا مزاج رہے گا. اب اگر کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا، اپنی ترقیات کا، اپنے علوم کا، اپنے فنون کا استعمال کرتے ہوئے مردوں کے اندر جسمانیت اور عورتوں کے اندر مردانیت لانا چاہے، نہیں. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دونوں کے الگ الگ مقامات بتا دیے. مردوں کا میدان الگ بتایا، عورتوں کا میدان الگ بتایا. عورتوں کے بارے میں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، گھروں سے نہ نکلا کرو بلا ضرورت شرعی اور بلا ضرورت جو ہے حاجات، تم اپنے مکانات سے نہ نکلا کرو. اور کہا گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک رکعت نماز پڑھنا 50,000 رکعتوں کے برابر ہے. لیکن کہا گیا کہ عورت اپنی عصمت، اپنی عفت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہوئے اور اس چادر کا تحفظ کرتے ہوئے 50,000 رکعتوں کی نماز کی قربانی دے اور اپنے گھر کے اس حصے میں. یہ نہیں کہا گیا کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے، بلکہ کہا گیا فی غار بیتہا،
قار کہتے ہیں عربی میں گھر کے اس حصے کو جس حصے میں عام طور سے کوئی عورت بھی جایا نہیں کرتی. ایسے حصے میں بھی عورت نماز نہ پڑھے جہاں مردوں کا آنا جانا ہو. تو اس لیے شریعت نے کہا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے گھر کے قار میں یعنی اس حصے میں نماز پڑھے جہاں عام طور سے مردوں اور عورتوں کا گزر نہیں ہوتا. گھر کے بعض کمرے ایسے ہوا کرتے ہیں جو کمرے عام طور سے قابل استعمال نہیں ہوتے، عام طور سے جن میں آنا جانا نہیں ہوتا. تو شریعت نے کہا کہ ان کمروں کے اندر عورت اپنی نماز پڑھے. مجھے یہ بتائیں، صفا مروہ کے درمیان ایک مسلمان کو دوڑتے ہوئے کتنی لذت، کتنی فرحت اور کتنی جو ہے اپنے دل کے اندر بشاشت محسوس ہوتی ہے. اللہ کے کعبے کے ساتھ طواف کرنے کے اندر خدا کی رحمتوں کا کتنا وہ مستحق ہوتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مزدلفہ کی سرزمین میں قیام فرمایا، اس سرزمین کے اندر ایک مسلمان کو، مرد عورت کو قیام کرتے ہوئے کتنی راحت محسوس ہوتی ہے. اس سرزمین میں جہاں سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر اللہ کے راستے میں قربانی دینی چاہی، اور جہاں شیطان آڑے آ گیا، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری گئی، کون فاسق مسلمان ہے، کون شرابی مسلمان ہے، کون آگی اور نافرمان مسلمان ہے جس کے دل میں یہ جذبہ نہ ہو کہ میں بھی حضرت حاجرہ کی طرح صفا مروہ کے درمیان چکر لگاؤں، میں بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح خانہ کعبہ کا طواف کروں، میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مزدلفہ کے اندر رات بتاؤں، میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح عرفات کے میدان میں قیام کروں، میں بھی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اپنے دمبے کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کروں. لیکن شریعت مطہرہ نے کہا کہ اے خاتون، تیری عصمت کی چادر اور تیری عفت کی چادر، تیری پاک دامنی کی چادر کہیں بہتر ہے حضرت حاجرہ کی دوڑ لگانے سے، کہیں بہتر ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے، کہیں اس سے زیادہ بہتر ہے مینا کے اندر وقت گزارنے سے، قربانی دینے سے، شیاطین کے جمرات کرنے سے، اور کہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ مزدلفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح رات بتانے میں. کون مسلمان ہے جس کو درود پڑھتے ہوئے زبان کے اندر مٹھاس محسوس نہ ہوتی ہو؟ وہ کون سا گیا گزرا مسلمان ہے جس کے زبان میں اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا میٹھا میٹھا لذیذ نام آئے اور اس کے دل میں سکون محسوس نہ ہوتا ہو، اس کے دل میں لذت محسوس نہ ہوتی ہو؟ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، علماء عملیات کا کام نہیں کرتے، عامل کا کورس عالم کے کورس سے تعلق نہیں رکھتا. عملیات کا شعبہ الگ ہے، عملیات کا مقام الگ ہے، عملیات کرنے والوں کی درجہ بندی الگ ہے. لیکن ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین قرآن و حدیث کی روشنی میں عملیات کچھ کیا کرتے تھے. وہ اس لیے کہ عوام الناس اور بھولے بھالے لوگ یہ جادوگروں کے چکر میں، سفری عملوں کے چکر میں، مجاوروں کے چکر میں، حرام خوروں کے چکر میں پڑ کر اپنا روپیہ بھی برباد نہ کریں، پیسہ بھی برباد نہ کریں، اپنے ایمان کو بھی ضائع نہ کریں. ایمان بھی ضائع ہو رہا ہے، روپیہ بھی برباد ہو رہا ہے، پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے. ایک بات ہمیشہ کے لیے پلو میں باندھ کر رکھ لیں، اللہ اگر کرنا چاہے پوری دنیا کے عامل مل کر کچھ بھی اس کا بگاڑ نہیں سکتے. اللہ نقصان پہنچانا چاہے پوری دنیا کے عامل مل کر اس کے کاروبار کو ترقی دینا نہیں چاہتے. غیر کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. امریکہ پوری طاقت کو خرچ کر رہا ہے، پوری قوت کو صرف کر رہا ہے ایک شخص کو گرفتار کرنے کے لیے، حضرت اسامہ کو گرفتار کرنے کے لیے، حضرت ملا عمر کو گرفتار کرنے کے لیے. اس نے سیٹلائٹ کو بھی چھوڑ دیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس نے جاسوسوں کو پھیلا دیا ہے، پوری دنیا کے اندر اس نے اپنے کمانڈوز کو بھیج دیے ہیں. ان کے پاس ایسے سیٹلائٹ ہیں کہ زمین کے اندر بہنے والی ندیوں کا پتہ بتا سکتے ہیں، زمین کے اندر پیٹرول کا ذخیرہ کہاں ہے وہ اس کو بتا سکتے ہیں،
سونے اور چاندی کا انبار کہاں لگا ہے اور کتنی مقدار ہے اس کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا عامل ہے، آپ کے پاس کوئی ایسا جادوگر ہے، آپ کے پاس کوئی غیب کا علم بتانے والا، غیب کی خبر دینے والا ہے جو آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر آپ اس بچی کی شادی فلاں جگہ کریں گے یہ شادی نہیں بن سکتی، آپ کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ دکان نہیں چل سکتا اور یہ کاروبار نہیں ہو سکتا، یہ بزنس میں پارٹنرشپ نہیں ہو سکتی، آگے کی خبر دینے والا پوری دنیا کے لوگ سب غیب کی خبر دینے والے حضرت اسامہ کا پتہ بتا دے اور انعام حاصل کر لے۔ اور آپ کے بنگلور میں، آپ کے کرناٹک اور تمل ناڈو میں ویرپن کا پتہ بتا دے، اگر ان کے پاس غیب کی خبر دینے کی طاقت ہے، قوت ہے، جائیں منہ چاہا انعام پانے۔ اللہ کی قسم، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا قانون اور قرآن شریف کے اندر بتا دیا، عالم الغیب ولا یظہر علی غیبہ احدا۔ اللہ نے کہا علم غیب کا جاننے والا میں ہوں، نہ کوئی مجاور کا باپ بتا سکتا ہے، نہ کوئی عامل کا باپ بتا سکتا ہے، نہ کوئی مجھے جو ہے جادوگر کا باپ بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین کے اندر ڈالا اور وہ لاٹھی اجزا بن گئی، سامنے اس زمانے کے بڑے بڑے کلاکار موجود تھے، بڑے بڑے جادوگر موجود تھے، بڑے بڑے کاہن موجود تھے، ان کو پتا نہیں تھا کہ لاٹھی کیا کام کر رہی ہے اور لاٹھی سے اجزا کیسے بنا، یہ اجزا کیا کام کرنے والا ہے۔ اگر وہ جادوگر ہوتے، اگر غیب کا علم جاننے والے ہوتے، اگر خدا کی قدرت سے ٹکر لینے والے ہوتے تو جان لیتے۔ کوئی نہیں جان سکتا، نہ شیطان جانے گا، نہ شیطان کا باپ جانے گا، نہ جادوگر جانے گا، نہ جاؤ دیکھو بغیر بھڑوال کے لاکھوں روپے کما رہے ہیں ہم عامل لوگ، اور مسلمان اللہ کی ذات پر اعتماد نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، جا رہے ہیں ہزاروں روپے لٹا رہے ہیں، کہہ دیا اس نے تمہارے اوپر جادو کر دیا۔ ارے کس کو فرصت ہے جادو کرنے کے لیے؟ کس کا جادو اثر انداز ہے؟ اگر مجھے بتاؤ اگر کسی کا جادو چلنے والا ہے تو ہم اڈوانی پر جادو کر دیں، ہم بال ٹھاکرے پر جادو کر دیں، ہم تمہارے علاقے کے رشوت خور انسپیکٹر پر جادو کر دیں، ہم اس جج پر جادو کر دیں جس نے مسلمانوں کو بلا وجہ عمر قید کی 14 سال کے سب اچھے ہیں، سب چنگے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی جادوگر ہو تو بتاؤ، کوئی شیطان ہو تو بتاؤ، اور کوئی سفری عمل کرنے والا ہو تو بتاؤ۔ اللہ کی طاقت کہاں چلی گئی؟ تیرا یقین کہاں چلا گیا؟ تیرا اللہ پر توکل کہاں چلا گیا؟ گاڑی چلاتا ہے چلانے سے پہلے جب تک چاک پر لیمو نہیں چلتا گاڑی آگے نہیں بڑھے۔ ہر مسلمان کے گھروں میں ناریل لگا ہوا ہے، لیمو لگا ہوا ہے، پلیتے لگے ہوئے ہیں، تعویذات لگے ہوئے ہیں۔ جادو اس کا انکار نہیں، لیکن جتنا لوگ کہہ رہے ہیں اتنا ہے بھی نہیں نا۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہو گیا تھا اور سورہ فلق اور سورہ ناس اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل کیا، لیکن ایک عام آدمی ٹھیلے کے اندر موز بیچتا ہے، چٹیاں بیچتا ہے، اس کے کیوں دشمن ہوں گے بھائی؟ کوئی منسٹر ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی دولت مند ہو، کوئی کروڑ ہے، حسد ہی کیا جائے، ایک ایسی لڑکی سے کیا جائے جو دیکھنے کے اندر جنت کی حور معلوم ہو، جسے دیکھ کر انسان کی مردوں کی مردانیت مر جائے اور جسے دیکھ کر شہوت ختم ہو جائے، جسے دیکھ کر جوان بوڑھا ہو جائے، اسے کون نظر لگائے گا؟ اسے کون گور گور کر دیکھے گا؟ اس فقیر پر کون جادو کرے گا؟ اس تاجر پر کون جادو کرے گا جو ناشتہ کرتا ہے دوپہر کا قدری، دوپہر کا کھاتا ہے شام کا قدری؟ حیثیت خود زکات لے لے کر جی رہا ہے، رزق لے لے کر اس پر کون جادو کرے گا؟ ارے جادو کرے بھائی، علماء میں دشمنی ہو گئی، ڈاکٹروں میں دشمنی ہو گئی، ہم پیشہ لوگوں میں دشمنی ہو گئی، یہ بات تو ہو سکتی ہے، ہمارے عقائد تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء کرام نے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ عامل تو نہیں تھے، لیکن اگر کوئی آ جاتا تو کچھ وظیفہ بتا دیتے تھے۔ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی کتاب ہے عملیات قرآنی، یہ کتاب اپنے گھر کے اندر رکھے، اس کے اندر حضرت نے سارے طریقے لکھے ہیں۔ عام طور سے آپ دیکھیے جادوگروں کی جو کتاب ہوتی ہے، عملیات کی کتاب ہوتی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے جو اس کو کرے گا 40 دن میں کروڑ پتی بن جائے گا۔ کمبخت جب تجھے کروڑ پتی بنانا ہے تو بھیک مانگا کیوں؟ کتاب لکھ کر تو کیوں فروخت کرتا؟ تو خود کیوں کروڑ پتی نہیں بن جاتا؟ تو خود اس سلسلے پر عمل کیوں نہیں کر لیتا؟
اس کے اندر نسخہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مٹی اٹھائے گا تو سونا بن جائے گا، اگر سونا بنانا ہے کتاب کیوں اٹھا بنا ہے؟ یہ خام خواہ کے ہیر پھیر کی باتیں لکھتے ہیں، لوگوں کو تباہ کرتے ہیں، لوگوں کو برباد کرتے ہیں۔ جس کمینے انسان کو قرآن شریف کی تفسیر پڑھنے کی فرصت نہیں، اب وہ بنگال کا کالا جادو اور پھر افریقہ کے شاعران کے کرتوت سلسلہ کی دنیا لے کر بڑا اور دیوانہ بنا ہوا ہے، پاگل بنا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے امنیات قرآنی کو لکھا اور لکھنے کے بعد اجازت بھی مرحمت فرما دی۔ اگر جادوگر یا کوئی عامل کتاب لکھے اور اجازت نہ دے تو اجازت نہ دینے سے بھی اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کنجوس نہیں تھے، وکیل نہیں تھے، حضرت نے لکھا ہے اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لکھیں، بچے کو نظر لگ جائے، کاروبار کی ترقی میں رکاوٹ ہو جائے، گھر کے اندر شہر کے آثار پیدا ہو جائیں۔ حضرت نے پورے عنوانات کو لکھا ہے اور اس کا علاج بھی لکھا ہے۔ بہرحال اکابرین نے ایک بات لکھی ہے، بہت دیر اگر کوئی بیٹھتا ہے تو بلڈ سرکولیشن اس کا بند ہو کر پیروں میں پیر سن ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں چمٹی لگ گئی یا کچھ کہتے ہیں نا۔ تو بعض اکابرین نے لکھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اگر کسی کا پیر سن ہو جائے، چونٹی پکڑ لے اور بلڈ سرکولیشن کے اندر فرق آ رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے، بعض اکابرین نے اپنے مجربات میں لکھا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے تو اس کی جو پیر کی سنداگی ہے، یہ جو چونٹی پکڑ لیا جس کو کہتے ہیں، یہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ بتائیں بھلا پیر کے سن ہونے سے اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایک مسلمان یوں کہے گا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، بڑے پیار سے کہے گا، بڑی محبت سے کہے گا، دل کی گہرائیوں سے کہے گا، ایک عاشق اپنی لیلا کا نام لے تو بلڈ سرکولیشن اس کا تیز ہو جاتا ہے، اس کا بی پی ریز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ بالکل آزردہ بیٹھا ہوا ہو، افسردہ بیٹھا ہوا ہو، چہرے پر جھلیاں ڈالا ہوا ہو، نیند اور غبار کے آکار لیے بیٹھا ہو، بار بار کر منہ کھول رہا ہو، اچانک کوئی لیلا کا تذکرہ چھیڑ دے، کوئی معشوقہ کا تذکرہ چھیڑ دے، کوئی اس کی چہیتی اور چہیتا مرد یا عورت کا تذکرہ چھیڑ دے اور کہے گا ایک دم چوکن، ہاں کیا ہوا بتاؤ، آگے کہو، تو بلڈ سرکولیشن اس کا تیز ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین نے جو بات فرمائی کہ پیر اگر سن ہو جائے اور درود شریف پڑے تو اس کا بلڈ سرکولیشن بی پی اس کا رائز ہوتا ہے، چوکنا ہو جاتا ہے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا جن کی قربانیاں امت کے لیے، جن کے احسانات امت کے لیے، نام نامی سے دل کے دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب جب دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو دل پمپنگ کا کام کرتا ہے، بلڈ سرکولیشن کو، خون کو، وہ جو ہے پمپنگ کا کام کرتا ہے۔ اب وہ کام کرے گا تو پیر کی سنداگی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ تو ایک انسان، ایک مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لے اور اس کی دل کی دھڑکن تیز نہ ہو اور اس کی خون کی رفتار تیز نہ ہو، اللہ کی قسم اس کے دل میں آقا کی محبت نہیں، آقا کی عظمت نہیں۔ لیکن شریعت نے کہا خاتون سے، عورت سے۔ اب جب آدمی حج کو جائے گا، مکے کو جائے گا، کون بدنصیب ہے کہ مکے کو جا کر مکے سے واپس لوٹ جائے گا، مدینے کو نہیں جائے گا؟ مدینے کو جائے گا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہوگا، حضرت عمر فاروق کا روضہ ہوگا، حضرت صدیق اکبر کا روضہ ہوگا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مطہرہ ہوگا، ریاض الجنہ ہوگا۔ دیکھ کر جس کے آنکھوں میں آنسو روانی ہوں گے، جس کے دل میں بشاشت نہیں آئے گی، جس کے دل کا، جس کے خون کا رفتار نہیں بڑھے گا، لیکن کہاں کے عورت اپنے جذبات کو قابو میں رکھ، اپنی محبت کو قابو میں رکھ، اپنے عشق کو قابو میں رکھ اور اپنے محبت کے نغمے کو قابو میں رکھ۔ خبردار، غیر محرم کے ساتھ تو اللہ کے نبی کے روزے کے پاس نہیں جا سکتی۔ تیرا دل مچل رہا ہوگا، تیرا دل تڑپ رہا ہوگا اور تو یہ چاہتی ہوگی کہ میرے بازو لگ جائیں، میں آقا کے گنبد خضرا کا کبوتر بن جاؤں۔ تیرا دل تڑپ رہا ہوگا کہ مدینے کی فضاؤں کی ہوا بن جاؤں، لیکن تیری قسمت تیری پاک دامنی پر کہیں داغ نہ آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو نہ آئے، ریاض الجنہ میں تو نماز نہ پڑھے، آقا کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر تو درود نہ پڑھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے۔ کئی احباب نے کہا نسوانی مدارس کی
حقیقت کا عنوان چل رہا تھا اور یہ بات ابھی تک نہیں آئی کہ اپنی بچیوں کو مدرسے میں داخل کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے. ہم نے یہ بات بتائی کہ نماز کے اندر قیام فرض ہے, نماز کے اندر کھڑے ہو کر نماز ضروری ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے. لیکن ہم نے یہ کہا کہ جس کے پیٹ میں سخت درد ہو اور جس کے پیروں میں موچ آئی ہو, جسے چکر آ رہی ہو, جو کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو, قوت نہ رکھتا ہو, وہ بیٹھ کر نماز پڑھے. اب اگر کوئی کہے کہ صاحب انہوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا, ہم نے شریعت کے اندر بعض مسائل ایسے ہیں کہ ان مسئلوں میں مبتلا بھی, یعنی جو آدمی اس میں مبتلا ہے اس پر مسئلے کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مفتی مسئلے کو بیان نہیں کرتا, عالم مسئلے کو بیان نہیں کرتا. عورت کے حیض آئے تو نماز نہیں ہے, عورت کے حیض آئے روزہ نہیں ہے. اسے مفتی نہیں بیان کر سکتا کہ کوئی ڈگری رکھ کر بتائے کہ تیرا حیض شروع ہو گیا کوئی نماز کو ختم کر دے. عورت مبتلا کیا ہے, اسے کہہ دیا جائے گا تو پہچان لے تیری ماہواری شروع ہونے پر تیری نمازیں ختم اور تیری ماہواری شروع ہونے پر تیرے روزے ختم. اب دنیا میں کوئی مفتی فتوا نہیں دے سکتا. اب تیمم کا مسئلہ ہے کہ وضو پر قدرت نہ ہو, وضو پر طاقت نہ ہو, وضو کرنے کے اندر بڑی بڑی جانی اور مالی رکاوٹیں ہو, تیمم کر سکتا ہے. اب اس مسئلے کو مبتلا بھی پر چھوڑ دیا گیا کہ تو دیکھ کہ تیرے وضو کرنے میں کیا اوڑوں کے اندر پیپ بھر سکتا ہے, انفیکشن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا. دنیا کا کوئی مفتی کے پاس کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ جس تھرمامیٹر کو رکھ کر مفتی یہ کہے ہاں 10 آدمی تیمم کر سکتے ہیں, 15 آدمی وضو کر سکتے ہیں. ان کو ان کی حالتوں پر چھوڑ دیا گیا. میں نے آپ کے سامنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ابدت کی مثالوں کو پیش کیا. آقا نے عورتوں کے ساتھ کیا رویہ برتا اور نابینا صحابی کے ساتھ کیا رویہ برتا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیر القرون کا زمانہ تھا, ٹی وی نہیں آئی تھی, کلب نہیں آئے تھے, ناچ گانا نہیں آیا تھا, ننگے اشتہار ابھی جو ہے نہیں آئے تھے, بیوٹی کانٹیکٹ کا مقابلہ ابھی نہیں آیا تھا. عورتیں مادر ذات پر ہنا کتیا بن کر پہننا, کتیا بن کر پھرنا ابھی انہوں نے فیشن نہیں سمجھا تھا. کچھ خیر القرون کے زمانے میں حضرت عمر بن الخطاب نے کہا خبردار کوئی عورت بیوٹی پارلر کو نہیں, شادی کو نہیں, شکرانے کو نہیں, برتھڈے کو نہیں, مسجد میں نہ آئے, جمعہ میں نہ آئے, واض و نصیحت کے لیے نہ جائے. تو اللہ نے ہمیں عقل دی, اللہ نے ہمیں سمجھ دی کہ جب روایتیں اتنی کٹھن ہیں پردے کے بارے میں اور روایتیں اتنی جو ہے مشکلات پیدا کر رہی ہیں مرد اور عورتوں کے تعلقات کے بارے میں, اور جب واقعات بتا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے نفس کی خراج دینے کے لیے تیار نہیں, اور قرآن کریم نے صاف کہہ دیا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. اگر زلیخا کے دل میں ارادہ آیا تھا تو کچھ یوسف کے دل میں بھی ارادہ آ چکا تھا. تو دنیا کا کون سا محتمین ہے, دنیا کا کون سا ناظم ہے, دنیا کا کون سا باپ ہے, دنیا کا کون سا لڑکی کا سرپرست ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے نفس کی ضمانت نہ دے. اور قرآن یہ کہہ دے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کا کچھ خیال آ گیا تھا. اپنی لڑکی کو غیر محرم کے حوالے کرنا, اپنی لڑکی کو مستورات کے مدارس کے حوالے کرنا, اپنی لڑکی کو ان حالات اور ان جو ہے سچویشن کے حوالے کرنا کہ جہاں پردہ ٹوٹتا ہو, جہاں عصمت اور عصمت کو داغ لگتا ہو, اور حالات اتنے بگڑ چکے ہو, کتنے بگڑ چکے ہو. میں نے تو اس کا جمعہ بتانے کے اندر غلطی کر دی کہ گوری بن نور کے واقعے میں 80 سال کی گڑیا کو 21 سال کا مسلمان لڑکا ہاتھ پیر باندھ کر عزت لوٹ سکتا ہو, آبرو کو لوٹ سکتا ہو, اور جہاں ہندوستان کی سرزمین کے اندر یہ واقعہ ہو سکتا ہو کہ ایک 7 سالہ لڑکی کو ایک رشتے کا بھائی آئس کریم کی کھلانے کے اور کھلانے کے بہانے اسے کھیت کھلیان کے اندر لے جائے,
پہلے ایک چٹان سے اس کے سر کو پھوڑ دے اور دوسرے اس کے پیروں کو کاٹ دے. دنیا میں کتیا کے سامنے ایک کتے پر زخم لگ جائے, کتیا کتے پر رحم کھائے, پرندہ پرندے پر رحم کھائے, کوا کوے پر رحم کھائے, انسانیت کی حد تک جو ہے گر چکی ہو, اور شہوانی اور جنسی بھیڑیے اس درندگی پر آ چکے ہو کہ 7 سال کی معصوم لڑکی کے سر کو پتھر سے اولا کچلا جائے, پیروں کو کاٹا جائے, جسم تڑپ رہا ہو, چلک رہا ہو, اون بک رہا ہو, اون سے فوارے اڑ رہے ہو, اور جنسی شہوانی درندہ اس کے کپڑوں کو نکالے اور مادر ذات پر حنا کرے اور پھر اس کے ساتھ بلاکار کرے, جنا کرے. کیا پھر بھی عزتیں محفوظ رہ سکتی ہیں, قسمتیں محفوظ رہ سکتی ہیں؟ کیا پھر بھی اسلامی مدارس کے اندر ہم اپنی بچوں کو بھیج سکتے ہیں؟ کیا ان کی عصمتیں اور ان کی عزتیں وہاں پر محفوظ ہیں؟ ہمارے اکابرین نے کیا مشاہدہ کیا؟ کیا ہمارے اکابرین نے جھوٹ کیا, جھوٹ کہا؟ حضرت مولانا سید ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں, ہم ایک مرتبہ ایک مدرسے کے معائنے کے لیے گئے, لڑکیوں کے مدرسے کے معائنے کے لیے گئے. ابھی یہ نہیں آیا کہ لڑکیوں کے مدرسے میں آپ کو بچیوں کو داخل کرنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. حالات کیا ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, پیغمبر یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, ابو عبداللہ عبدالرشید کا کیا واقعہ ہے, زمانہ کون سے واقعات کو بتا رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے, اللہ نے آپ کو فطرت سلیمہ دی ہے, اللہ نے آپ کو ہوش حواس دیا ہے. آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ مفتی کو بتانے کی ضرورت نہیں. شریعت نے کہا کوئی معذور ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. شریعت نے کہا کہ عورت کی طبیعت ناساز ہو جائے, خراب ہو جائے, وہ روزہ چھوڑ دے. کچھ کو چھوڑ دیا دنیا کا مفتی نہیں بتائے گا. آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے؟ ان موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر 2 سال کی بچی جس ملک کے اندر محفوظ نہ رہے, 7 سال کی بچی جس ملک کے اندر محفوظ نہ رہے, جس دنیا کے اندر عاشق اپنی لیلا کی قبر کو کھود کر, ایسے واقعات نہیں ہوئے یورپی کنٹریز کے اندر, انگریزی ممالک کے اندر, یہ لیلا مجنوں کے شیریں فرحات کے واقعات, لڑکا لڑکی کے اندر عشق و معاشقہ چل رہا تھا, زندگی بھر ملاپ نہ ہو سکا, لڑکی کا انتقال ہو گیا, لڑکی نے خودکشی کر لی. عاشق صاحب کو معلوم ہوا کہ کھلا مقام پر لڑکی کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے اور اسے دفن کر دیا گیا ہے, تو گیا اور اس نے قبر کو کھولا, کھولنے کے بعد لاش کو نکالا, کفن کو اٹھایا اور اس کی عزت کو مردہ جو ہے جسم کے ساتھ سلوایا کیا. کتنے واقعات ہونے کے باوجود بھی ابھی کسی فتوے کی ضرورت ہے آپ کو؟ کتنے واقعات آنے کے باوجود بھی ابھی آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے, آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے, آپ کی فطرت سلیمہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ اپنے ضمیر سے فتویٰ پوچھیں, آپ اپنے دل سے فتویٰ پوچھیں. حالات کتنے بگڑ گئے, زمانہ اتنا خراب ہو گیا, زمانے نے اتنی بڑی کروٹ لے لی کہ جنگل کے درندے جیسی جانور, کتے, سور اپنے ہم جنسوں کے ساتھ, میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے کیا فلموں کے اندر گرل فرینڈ اور خیر نام کی فلمیں بنا کر یہ سبق نہیں دیا جا رہا ہے کہ مرد سے عورت کی تسکین نہ ہو, عورت سے مرد کی تسکین نہ ہو, عورت اپنی ہم جنسوں سے تسکین کو پورا کرے. اور جب ان سے انٹرویو لیا جاتا ہے, جب ان سے پوچھا جاتا ہے ہندوستان کے سماج میں, ہندوستان کی تہذیب و تمدن میں آیا جاتا ہے, تو بڑے فن کے ساتھ, بڑی اداکاری کے ساتھ اور بڑے ماہرانہ فن کے ساتھ, اپنی اداؤں کے ساتھ, اپنے جسم کی نمائش کے ساتھ, کیا ان کمینی اور منونہ ہیروئنوں نے انٹرویو نہیں دیا کہ جو چیز سماج کے اندر ہو رہی ہے, کالجوں میں ہو رہی ہے, گھروں میں ہو رہی ہے, اگر ہمیں اس نے اس چیز کو کر دے سیما پر لا لیا, ہم نے اسے سلیمہ پر اسکرین پر لا لیا, ہم نے کیا جرم کیا؟ کیا کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر مرد اور عورت جس طرح میں مل رہے ہیں, تنہائی میں مل رہے ہیں, خلوت میں مل رہے ہیں, کیا اس کو یہ کہا جائے گا کہ تم نے تنہائی میں کام کیا, چلو پردے ٹی وی پر لا لو, اسکرین پر لا لو, 70 mm اور اس سے بڑے بڑے پردے پر لا لو؟ کون سی فلمیں مل رہی ہیں آج؟ کیا سماج کو تعلق دیا جا رہا ہے, کیا سماج کو سبق دیا جا رہا ہے؟ جانوروں حیوانوں سے بدکاری کی آزادی نہیں دی جا رہی ہے. اور پھر آپ پوچھیں کسی مولوی سے اور کسی مفتی سے, کیا آج کے زمانے میں ضمانت دی جا سکتی ہے, گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ ہم اپنی عورت کو, اپنی لڑکی کو نہیں؟ واقعات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہندو پور کے مدرسے میں اس بار میں کسی صاحب نے
اپنی لڑکی سے بہت تنگ آ گئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کو اس مدرسے کے اندر داخل کر دیا. مدرسے میں داخل کرنے کے باوجود، چار دیواری ہونے کے باوجود، معلمات کے نگرانی کے باوجود ایک خاتون ہمیشہ اس لڑکی سے ملنے آیا کرتی تھی. لمبی گفتگو ہوتی، چھیڑ چھاڑ ہوتی، مذاق ہوتا اور بنا ناغا وہ خاتون آیا کرتی تھی. مدرسے کے ذمہ دار بڑے متفکر تھے. اتنی لڑکیاں ہیں، ان کا کوئی سرپرست نہیں آتا، ان کی کوئی خاتون نہیں آتی اور اس کی خاتون ہر دن آتی اور ملاقات کیا کرتی ہے. اور جب اس کی تحقیقات کی گئی اور اس خاتون کا پیچھا کیا گیا اور جاسوسی کی گئی، پتا چلا یہ کوئی خاتون نہیں تھی بلکہ اس لڑکی کا وہ عاشق تھا جس سے کی مجبوری کی وجہ سے تنگ آ کر ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسے میں داخل کر دیا تھا. نقاب پہن کر، گلوز پہن کر، صاف پہن کر مدرسے کے اندر آیا کرتا تھا اور مدرسے کے اندر چھیڑ چھاڑ کیا کرتا تھا، ملاقات کیا کرتا تھا، لڑکی کے گلے ملا کرتا تھا، جو کچھ کرنا تھا وہ کر کے جایا کرتا تھا. اب یہ لڑکی اپنے سرپرستوں کے ماحول میں رہتی، یہ لڑکی اپنے ماں باپ کی کفالت میں رہتی، یہ لڑکی اپنے بھائیوں کی جکڑ بندی میں رہتی، تو کیا یہ واقعہ پیش آ سکتا تھا؟ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ حضرت جو ہے پاکستان کے اندر ہے اور اتنی صلاحیتیں اور اتنا تقویٰ ہے آپ نے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت مولانا سید شاہ ابرار الحق صاحب دعوت برکاتہ نے حضرت کو خلافت دی ہے اور مجاز بنایا ہے. ایسے بیٹوں کو تھوڑی بناتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ مدرسے میں لڑکیوں کے معائنے کے لیے مجھے لے جایا گیا. خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، غیر محرم، چہرہ کھلا ہوا ہے، محتمین کے کمرے میں کھڑے لے کے آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. کوئی رخصت کی درخواست دے رہی ہے، کوئی کھانا پکانے کی رپورٹ دے رہی ہے اور کوئی گفتگو محض گفتگو کے اندر ہے. اور محتمین صاحب حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سرما لگائے ہوئے، یہ پان کو چبا کر اپنی چونچ کو لال کیے ہوئے، عطر پوری مہک کو اور خوشبو کو فضا کو مؤثر کیے ہوئے یہ زندہ لڑکیوں کے کمرے میں جا کر دروازے کو کھٹکھٹا کر پوچھ رہے ہیں کیا تمہیں کوئی ضرورت تو نہیں ہے؟ بجلی صحیح ہے، کھانا پانی صحیح ہے؟ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں، میں کام گیا، میری روح کام گئی ہے. اللہ میں اپنے آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہوں؟ جہاں قال اللہ قال رسول کا درس کیا جاتا ہے، جہاں وقرن فی بیوتکن کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے، جہاں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے کہ عورت پردہ ہے گھر سے نکلے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، جہاں صبح سے شام تک قرآن شریف کی تلاوت کی جاتی ہے، حدیث کا ورد کیا جاتا ہے، ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں، اللہ میں اپنے آنکھوں سے ماجرا کیا دیکھ رہا ہوں؟ یہ محسن کو کہا کہ آپ کے لیے کوئی پردہ نہیں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں صاحب میں ان کا سرپرست ہوں. تو کہنے لگے کہ آپ کے لیے دل میں کوئی شیطانیت مائل نہیں ہوتی، شہوانی خیالات پیدا نہیں ہوتے. حضرت ناراض ہو گئے. حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب دعوت برکاتہ اور انہوں نے رکاوٹ کے اندر لکھا آئندہ کی اس مدرسے کو ختم کر دیا جائے. پھر فرماتے ہیں مزید میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا مدرسے کے ناظرین کا کمرہ اور اس معلمات کے صدر کا کمرہ جو صدر معلمات پرنسپال کی، ان دونوں کمروں کے درمیان ایک دروازہ کھلا ہوا تھا. خدا جانے وہ کب ناظرین ادھر جایا کرتے تھے، خدا جانے وہ کب پرنسپال صاحبہ ادھر آیا کر کون بچ سکتا ہے اور بچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتلایا انگلینڈ میں برطانیہ میں حضرت مولانا یوسف باوا صاحب، اور میں نے آپ کو بتایا یہ پکے 100% تبلیغی ہیں. ان کے چلے لگے ہیں اور ان کے تال لگے ہیں اور جن کا وقت زیادہ تر مرکز میں لگا ہے. لیکن آپ کا کارنامہ یہ ہے حضرت یوسف باوا صاحب کا، میں نے یہ سمجھا ہے حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر جو کام لیا، ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ انگلینڈ اور برطانیہ کی سرزمین سے حضرت یوسف باوا دعوت برکاتہ سے اللہ وہ کام لے رہے ہیں. تبلیغی جماعت کے اندر آج ایسے عناصر شامل ہو گئے جن کا دور دراز سے تبلیغ سے، اسلام سے اور اسلامی اسپرٹ اور اسلامی روح سے کوئی واسطہ نہیں. جو من میں آیا، جو جی میں آیا وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں
جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، فتوے کے خلاف ہے، اور اگر کوئی انہیں کہے صاف کہہ دیتے ہیں تمہیں کوئی حق نہیں ہے، تم نے کبھی تبلیغ کے اندر وقت نہیں لگایا ہے، کبھی تم 3 دن نہیں نکلے ہو، کبھی تم نے چلا نہیں نکلا ہے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں ہم پر کوئی لگام کس نہیں سکتا، ہم نے 4 مہینے نکال لیے، ہم نے چلا لگا لیا، ہم نے تبلیغ کے اندر وقت لگا لیا، ہم خود مختار ہیں، آزاد ہیں، ہم جو چاہے کریں، جیسا چاہے کریں، 40 دن تک تہجد پڑھیں، 40 دن کے بعد آنے کے بعد ہم فجر نہ پڑیں، کوئی ہمیں برا نہ بولے، 4 مہینے تک چہرے پر داڑھی رکھے، آنے کے بعد سپن سپا کر دیں، کوئی ہمیں برا نہ کہے، رشوت لے، سود لے، حرام کاری کریں، ہمارے پاس ٹائٹل لگا ہوا ہے، لقب لگا ہوا ہے۔ حضرت یوسف بابا صاحب تبلیغ کے اندر آج جو خرابیاں لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی، ایک بات یاد رکھیں، اخبار کے اندر اگر آپ کسی چور اور کچکے کو دیکھیں کہ وہ سلیٹ لیے ہوئے کسی بلاکار کا ملزم ہے، کسی عصمت دری کا مجرم ہے، اس سے اسلام کا نام خراب نہیں ہوتا، یہ کہیں گے ایک فرد ہے جو مسلمانوں میں بدقسمتی سے پیدا ہو گیا۔ اسی طرح تبلیغی جماعت میں اگر کوئی آدمی خراب ہو جائے، داڑھی اڑائے، حرام کاری کرے، علماء کی عزت نہ کرے، مسلمانوں کا احترام نہ کرے، ہم یہ نہیں کہیں گے تبلیغ خراب ہے، ہم یہ کہیں گے بدقسمتی سے ایک آدمی ایسا تبلیغ جماعت کے اندر آ گیا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اور اسی نہج پر کام کرنے میں اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا انعام الحق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا احتشام الحق کاندلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان اکابرین نے جو نہج بتایا، جو اصول بتائے، جو طریقے بتائے، ان اصول، ان نہج، ان طریقوں میں رہ کر کام کرنے کا نام دعوت و تبلیغ ہے۔ اگر کوئی ان نہجوں سے ہٹے گا، ان اصولوں سے ہٹے گا، ان طریقوں سے ہٹے گا، ہم اس کا گریبان پکڑیں گے، ہم اس کا مواخذہ کریں گے۔ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے رمضان المبارک کے اندر جماعت میں جانے کا مسئلہ آج بھی، کل بھی اور قیامت تک یہی مسئلہ رہے گا، یہ مسئلہ نہیں بدلے گا، اور یہ مسئلہ خود حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل قرآن اور فضائل رمضان کے اندر لکھا ہے۔ رمضان المبارک کی 2 سنتیں الگ الگ ہیں، لیکن جو لوگ علم سے وابستہ نہیں، بزرگوں سے وابستہ نہیں، علماء کرام سے وابستہ نہیں، فوراً کہہ رہے ہیں ارے آج امت جو ہے سیاسی ہے، آج امت کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، آج امت کے اندر دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہے۔ جنگ کے میدان میں اللہ کے نبی نے نماز کو نہیں چھوڑا، آپ بتائیے، بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، تبوک کے میدان میں نماز کی قربانی نہیں دی، جہاد کا میدان تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ جہاد کے میدان میں جب کسی فریضے کی قربانی نہیں دی جا سکتی تو پھر دعوت و تبلیغ کے لیے کسی سنت کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ آپ اپنے مال کی قربانی دیں، اپنے جان کی قربانی دیں، اپنی اولاد کی قربانی دیں، اپنے روپے پیسے کی قربانی دیں، قربانی کا بکرا یہی ایک سنت بنی، یہی ایک اللہ کا طریقہ بنا، یہی ایک نبی کا طریقہ بنا۔ اگر آپ نے نبی کے طریقے کو قربانی دینی چاہیے، اللہ کے طریقے کی قربانی دینی چاہیے، علماء نگران ہے، معاہدہ کریں گے، پکڑیں گے۔ علماء کی پکڑ سے نہ کوئی تبلیغی بچ سکتا ہے، نہ کوئی اسلامی بچ سکتا ہے۔ علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے، بتائیں گے کہ دودھ کیا ہے، پانی کیا ہے، بتائیں گے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ شریعت کا ایک مثال ہے، جس زمانے کے اندر جو کام کرنا، وہ کام اس زمانے میں کرنا پسندیدہ ہے۔ جس مسلمان پر حج بیت اللہ فرض ہے، اب فرض کیجیے ایک حج بیت اللہ کے لیے 1.25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کے خاندان میں ایک غریب لڑکی کی شادی کرنا ہے، اور اس غریب لڑکی کی شادی کے لیے 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ اس لیے سمجھا چلو حج بیت اللہ تو کبھی اور بھی ہو جائے گا، میں غریب لڑکی کی شادی کر لوں گا، خدا کی قسم وہ حج کا فریضہ اس سے کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد نے مجھے کہا اپنے فریضے کو قربان کر کر، ہاں نفلی حج ہو،
نسلی عمرہ ہو الگ بات ہے، اپنے فریضے کو تباہ ہو رہی ہو، امت برباد ہو رہی ہو، لیکن تو اپنے فریضے کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اسی طرح قربانی کے دن ہے. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اللہ کے راستے میں خون بہانے سے بڑھ کر کوئی عبادت پسندیدہ نہیں. اب کسی نے یہ سوچا ایک بکرا لوں گا 3000 میں 4000 میں، میرے گھر میں یتیم ہے، میری مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، میرے محلے میں مدرسے کا کام چل رہا ہے، اب تو سب لوگ گوشت کھائیں گے، چلو 3000 روپے مسجد کی تعمیری کام میں لگا دو، مدرسے کے تعمیری کام میں لگا دو. اللہ کی قسم اس سے قربانی کا جو وجوب ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے مواخذہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پکڑ کر ماریں گے. سنگ مرمر سے مسجد کی تعمیر کر دے، مدرسے کی تعمیر کر دے، الگ مسئلہ ہے، اپنے واجب کو قربان نہیں کر سکتا. رمضان المبارک کی اپنی عبادت ہے، قرآن شریف کا سننا ہے، اعتکاف کرنا ہے. اگر کوئی اعتکاف کرے بغیر کوئی دوسرے طریقے کو اپناتا ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے آخری اشرے میں اعتکاف کرنا اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اعتکاف کرنے کے بجائے کوئی جہاد کرنے کے لیے چلا جائے، کوئی بارڈر میں سیکورٹی گارڈ بن کر چلا جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس اعتکاف کے سنت مؤکدہ کو اس سے ثابت نہیں فرمائیں گے. اس وقت کی وہ عبادت وہ وقت پر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اس کو چھوڑ کر دوسری عبادت کرنے کا نہ مجھے اختیار ہے، نہ کسی مفتی کے باپ کو اختیار ہے، نہ کسی عالم کے باپ کو اختیار ہے. جماعت کے اندر سکھایا جاتا ہے اکرام مسلم، لیکن جب اپنے مزاج کے خلاف بات آتی ہے علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہی فیصلہ حلقے کا ایک امیر ہے، کیا امیر ہے وہ دین کا غریب ہے. اس نے یہ بات کہی کہ بھائی جس کو قتل کر دینا چاہیے، اندر جا کو مار دینا چاہیے. جماعت کے لوگ جا کر بیان سن کر مجھے یہ بتائیں اکرام مسلم یہی ہے، اکرام علماء یہی ہے؟ کیا یہی تربیت دی جاتی ہے مراکز کے اندر کہ علماء کو قتل کرنے کی، علماء کو گالیاں دینے کی؟ اس جیسے کمینے اور کم ضرب لوگ جماعت میں داخل ہو کر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اصول کو پامال کر رہے ہیں. حضرت مولانا یوسف بابا صاحب نے بیڑا اٹھایا ہے ان کمینے لوگوں کو جماعت سے صاف کرنے کا، فلٹر کرنے کا، دودھ کا دودھ کرنے کا، پانی کا پانی کرنے کا. آج جماعت کے نام پر بھیڑ زیادہ جمع ہو کر بھیڑیا قسم کے لوگ زیادہ جمع ہو گئے ہیں. ہم 4 مہینے جانے سے منع نہیں کر رہے ہیں. ماں مناف کو صاف کرو، بیوی کا حق ادا کرو، اولاد کا حق ادا کرو، دکان کا قرض ادا کرو. دکان کو کہہ دیا کہ کل دیں گے، پتا چلا کے جماعت میں چلے گئے. جماعت کے نام کو داغ ڈالنے والے، جماعت کے نام کو خراب کرنے والے، ضرورت ہے کہ ہمارے جماعت کے اکابرین دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیں. ایسے امیر جو دین کے غریب ہیں ان کو فلٹر کر دیں کہ یہ جماعت کے لائق لوگ نہیں. ایک جماعت کے ساتھی تھے، ان کے گھر میں افطاری کا نظم تھا. افطاری کے لیے میں جایا کرتا تھا، مجبوری تھی، گھر کا نظم نہیں تھا. ایسا تن کیا کھانے میں، اللہ کی قسم 8 دن میں گھر چھوڑ کر آ گیا. افطاری جہاں پڑھائی جاتی ہے بات کہ اگر کسی روزے دار کو 1 گھنٹ پانی پلائے، 1 نوالا کھانا کھلائے، 1 کھجور کھلائے تو اسے روزے دار کا ثواب ملتا ہے. کیا یہی تربیت دی جاتی؟ میزبان کے ساتھ سلوک کرنے کی یہی تربیت دی جاتی ہے؟ ایک عالم اور قرآن شریف سنانے والے کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ حضرت یوسف بابا صاحب نے بیڑا اٹھایا ایسے کم ظرفوں کو فلٹر کرنے کا اور دودھ کا دودھ کرنے کا اور پانی کا پانی کرنے کا. حضرت فرماتے ہیں کہ مالی گاؤں کے اندر ایک مدرسہ ہے کلیت الطاہرات. کلیت الطاہرات میں حضرت نے ایک وفد بھیجا مدرسے کا معائنہ کرنے کے لیے. یہ لڑکیوں کا مدرسہ تھا. اس مدرسے کے اندر یہ وفد آیا. اس وفد نے جو وہاں پر دیکھا اور جو وہاں پر نوٹ کیا، جو وہاں اس نے معائنہ کیا، حضرت 2 پرچے نکالتے ہیں. ایک کا نام ہے التبلیغ اور ایک کا نام ہے الاسلام. پوری دنیا کے چپے چپے میں یہ دونوں پرچے جایا کرتے ہیں. خاص طور سے تبلیغی حضرات ان پرچوں کو خریدے. ہمارے اکابر کے فتوے، ہمارے بزرگوں کے اقوال اور مربجہ تبلیغ کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہو گئی ان کو انہوں نے اس کو واضح کیا ہے. میرے بھائی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اگر تیرے منہ پر تیرا کوئی عیب بیان کرے وہ تیرا سچا دوست ہے. میں نے فجر کی نماز چھوڑی, میرا وہ دوست نہیں جو میری چاپلوسی کرے. حضرت طبیعت خراب ہو گئی, پیر دبا, ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, بلکہ میرا سچا وہ دوست ہے جو میرے منہ پر تھوکے کہ ممبر پر کھڑے ہو کر تم کہتے ہو کہ فجر کو چھوڑنے والا فقیر ہو جاتا ہے. حضرت شرم نہیں آتی کہ عالم ہو کر سینے میں قرآن رکھ کر آپ فجر کی نماز کو چھوڑتے ہیں. جو منہ پر عیب کو بیان کرے وہ سچا دوست ہے. جو چاپلوسی کرے اس کو حدیث کہتی ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے منہ پر تمہاری جو ہے چاپلوسی کرے اور تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی کو ڈال دو, آگ کو ڈال دو. آج سچا دوست ہے یوسف بابا صاحب تبلیغیوں کا, جو خرابیاں بیان کر رہا ہے, جو ہماری اصلاح کر رہا ہے, منکرات کو دور کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. نسوانی جماعت جو جایا کرتی ہے, علماء کیا کہتے ہیں, قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے, ایک علم کو بلند کیے ہوئے ہے, ایک صدا لگا رہا ہے. انشاءاللہ آج کل اس کی صدا کام کرے گی, اس کی آواز بلند ہوگی. کلیت الطاہرات میں وقت آیا, وہاں اس نے جو معائنہ کیا التبلیغ اور اسلام کے اندر اس کی رپورٹ آئی. کہا کہ محتمین صاحب سے ہم جب ملے تو محتمین صاحب نے کہا اللہ اگر آئندہ کسی کو مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کو لڑکیوں کے مدرسے کا ذمہ دار بنا دے. بس اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اتنی مصیبتیں کہ لڑکیوں کو پڑھانے والی معلمات کی کمی ہوا کرتی ہے. معلمات پردیس سے آیا کرتی ہیں. معلمات اپنے شوہروں اور اپنے محرموں سے دور رہنے کی وجہ سے کئی فون کال ان کو آیا کرتے ہیں, کئی خطوط ان کو آیا کرتے ہیں, کئی رشتوں کے نام پر لڑکے ان سے ملنے آیا کرتے ہیں. اتنے جھمیلے, اتنی مشکلات, اتنی مصیبتیں کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کوئی کہتا ہے کہ میں توازن کو برقرار رکھوں گا, اعتدال کو برقرار رکھوں گا, مردوں اور عورتوں کے درمیان میں جو پردہ ہے اس پردے کو میں باقی رکھوں گا. حضرت نے لکھا ہے تبلیغ کے اندر کہ کلیت الطاہرات کے محتوین نے لکھا خدا کی قسم اس کے لیے ناممکن ہے, ایسا کرے نہیں سکتا. میرے بھائی کیسے ہو سکتا ہے ایک شیر کو آپ پکڑ لیں, ایک چیتے کو آپ پکڑ لیں, 7 دن تک اس کو بھوکا رکھیں, 7 دن تک اس کو پیاسا رکھیں, اس کے سامنے تقوی کا سبق اسے بتائیں, پرہیزگاری کا اسے سبق بتائیں, اسے روزے کی فضیلت بتائیں. اللہ کرے کہ چیٹی کی زبان ہمیں آ گئی یا ہماری زبان چیتا سمجھنے لگا یا شیر سمجھنے لگا. ہم نے قرآن کی تقوی کی آیتیں بتائی, ہم نے زہد کی آیتوں کو بتایا, ہم نے پیٹ کے اندر چارہ ڈالنے کی کم وہ جو چارہ کم ڈالنے کی آیتوں کو بتایا, کم کھانے کم پینے کی فضیلت کو بتایا. شیر کو سمجھ میں آ گیا, چیتا کو سمجھ میں بھی آ گیا. 7 دن کے بعد چیتا کو کھولا گیا اور شیر کو کھولا گیا. سامنے ایک بکری کو ذبح کر کر اس کے تر و تازہ گوشت کو رکھا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کیا چیتا اور شیر اپنے تقوی پر عمل کرے گا, اپنی پرہیزگاری پر عمل کرتے ہوئے اور اس سے جو قرآن حدیث کی روشنی میں جو درس سنا عمل کرتے ہوئے کیا وہ ٹوٹ نہیں پڑے گا بھیڑیا پر, کیا ٹوٹ نہیں پڑے گا ذبح کی ہوئی بکری پر, تر و تازہ گوشت پر؟ کون سا تقویٰ ہے جو اس کو روکے گا, کون سی پرہیزگاری ہے جو اس کو روکے گی؟ جب ایک شیر کو ایک چیتے کو کوئی پریشانی روک نہیں سکتی, کوئی تقویٰ روک نہیں سکتا کہ وہ بکری کا گوشت نہ کھائے, وہ بھیڑے کا گوشت نہ کھائے. وہ انسان جس کے اندر شہوانیت کو بھڑکا دیا گیا ہے, جس کے اندر جنسیانی آگ کو بھڑکا دیا گیا ہے, وہ کون سا تقویٰ ہے, وہ کون سا پرہیزگاری ہے کہ بنی بنائی لڑکی دلہن کی طرح سج کر بن کر بیوٹی پارلر سے نکلے اور دوسری طرف حدیث یہ کہے کہ عورت جب اپنے گھر سے نکل جاتی ہے اس کی پاخانے کی جگہ پر اس کے سینے پر بیٹھ کر, اس کے کمر پر بیٹھ کر, اس کے گالوں پر بیٹھ کر شیطان دعوت سکون دیتا ہے کہ دیکھ تیری عورت کیا جمیلہ ہوگی, کیا حسینہ ہوگی, میرے پاخانے کی جگہ دیکھ کتنی حسین ہے, میری کمر دیکھ کتنی حسین ہے. ایک طرف حدیث یہ بتا رہی ہو اور دوسری طرف خدا نے فطرت انسانوں کے اندر یہ رکھی ہو کہ وہ جنونی بھیڑیا ہے اور وہ شہوانی بھیڑیا ہے.
اس منظر کو دیکھ کر وہ سب قابو میں آ سکتا ہے. وہ کون سا تقوی کا جلس ہے, وہ کون سا پرہیزگاری کا جلس ہے کہ آپ پیٹرول کے اندر آپ کو ڈالے اور پھر تقوی کا درد دیں, پرہیزگاری کا درد دیں اور پیٹرول کہیں ہاں میں نے تقوی کو مان لیا, ہاں میں نے پرہیزگاری کو مان لیا, چلو میں سلگتی رہی, چلو میں بھڑکتی رہی. یہ ممکن ہے. ہندوستان کی عدالت کے اندر ایک بڑا عجیب و غریب مقدمہ گیا. ایک عورت نے ایک مرد کے خلاف عیسائی جج تھا, اس جج کی عدالت میں اس نے مقدمہ دائر کیا کہ سرے بازار اس نے میرا چوما لیا, اس نے مجھے بوسا لیا, اس نے مجھے اپنے باہوں میں دبوچ لیا, اس نے مجھے بلاತ್ಕಾರ کرنا چاہا, میری عزت اور عصمت اور عفت کے چادر کو تار تار کرنا چاہا. اس نے مقدمے کو دائر کیا. کوئی حق نہیں تھا, نہ تو یہ میرا محبوب تھا, نہ تو یہ میرا شوہر تھا, نہ تو اس کو حق تھا کہ سرے بازار یہ مجھے رسوا کرے, یہ مجھے اپنے باہوں میں کھینچے, یہ میرے کو ڈالے اور یہ مجھے دبائے. اس کا کوئی حق نہیں تھا. دونوں طرف سے لائر کو مقرر کیا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی لائر کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی وکیل کی ضرورت نہیں, اپنا مقدمہ خود لڑوں گا. جج نے کہا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا, آپ نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں کیوں لیا, آپ نے اس کو بوسا کیوں کیا. جج کو اس مدعین مدعا نے کہا, اس منچلے لڑکے نے کہا, جج صاحب آپ پیٹرول کو پوچھ رہے ہیں کہ آپ تجھ میں کیسی لگ گئی. مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کتنے مرحلوں کے بعد اس جج کے منصب پر فائز ہوئے ہوں گے, اس عہدے پر آئے ہوئے ہوں گے, کتنی منزلوں کے طے کرنے کے بعد آپ کو یہ ترقی ملی ہوگی, اور آپ الٹا پیٹرول سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تجھ میں آگ کیوں بھڑکی, تو کیوں جل گیا, تو کیوں بھڑک گیا. جج صاحب آپ پیٹرول کو سوال کرنے کے بجائے آپ سے سوال کریں, اے آپ تجھے چولہے میں رہنا چاہیے تھا, تجھے کچن میں رہنا چاہیے تھا, کچن کے راستے سے راہ فرار تو نے کیوں اختیار کی, تو نے شعلے اپنے اندر کیوں بھڑکائے, تو نے اپنے اندر تیزی کیوں لائی, تو سرے بازار کیوں آئی, سرے بازار راستہ طے کرتے ہوئے پیٹرول پمپ تک کیوں آئی, اور آنے کے بعد یہاں تو نے آنکھ کو کیوں سلگایا. جج صاحب اگر پیٹرول خود چولہے تک جاتا, پیٹرول خود آگ تک جاتی, یہ ملزم ہوتا, یہ مجرم ہوتا. بتائیے کہ خود آگ چل کر پیٹرول تک آئی تھی, آگ چل کر پیٹرول کو بھڑکایا تھا. آپ انصاف سے بتائیے کہ اس سے قصور پیٹرول کا ہے یا آگ کا ہے. جج صاحب کے پاس سمجھ میں آ گئی, باوجود یہ کہ وہ عیسائی جج تھا, اس نے فیصلہ سنا لیا کہ عورت کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے تھا. بن کر سنور کر سڑکوں پر پھرنے والے کوئی ناہنجار, کوئی نامرد ہلے نہیں پھر رہے تھے کہ جن کی جنسانی طاقتوں کو اور شہوانی قوتوں کو بھڑکانے کے لیے آئے, اور پھر یہ اپنے قابو میں رہے, پرہیزگاری کا سبق پڑھتے ہوئے اور تقوی کا سبق پڑھتے ہوئے. مقدمے کو اسی کو پر ٹھوس دیا اور جرمانہ عائد کیا اور سزا عائد کی. ان تمام حالات کے رہتے ہوئے آپ اپنے فطرت سلیمہ سے پوچھیں, آپ اپنی عقل سے پوچھیں, آپ اپنے دل سے پوچھیں. حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس اپنی قلب کا فإن القلب خیر المفتی. اگر کسی مفتی سے پوچھنا ہے, کسی عالم سے رجوع ہونا ہے, حالات زمانہ اتنا کروٹ لے چکا ہو کہ معصوم بچیوں کی عصمتیں لٹ رہی ہوں اور انسانی شہوانی آگ بھڑکانے والے آگ کو بھڑکا رہے ہو, پیٹرول پمپ کو تباہ کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو, جسمانی مدارس کے اندر عزتیں لٹ رہی ہوں, لڑکیاں کود کود کر بھاگ رہی ہوں. معلمات کی عزت و عام اسلامی تعلیم کے عنوان سے ہم اپنی لڑکیوں کو اپنے گھروں سے نکال سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ اپنے دل سے پوچھیے اور کہیے آپ کا دل کیا فتویٰ دیتا ہے, آپ کا دل کیا جواب دیتا ہے, آپ کا دل کیا جواب دیتا ہے یا نہیں, یس میں دیتا ہے یا نو میں دیتا ہے, ہاں میں دیتا ہے یا نہ میں دیتا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ شریعت نے ایک طریقہ بتایا ہے, عورت کو جاہل رکھنا نہیں چاہتی شریعت, عورت کو علم سے دور رکھنا نہیں چاہتی, عورت کو تعلیم دینا ہے, عورت کو علم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے. لیکن کیسے کیا جائے یہ عنوان ابھی باقی ہے, اہم ترین عنوان ہے. انشاءاللہ عورتوں کو تعلیم بھی دینا ہے, عصمت اور عفت کا دامن داغدار بھی نہیں ہونا ہے,
اگلی جمعہ ہم آپ کو وہ طریقے تعلیم بتائیں گے جن کو صحابہ کرام نے اپنایا، جن کو ازواج مطہرات نے اپنایا، جن کو ہمارے اکابرین نے اپنایا۔ میسور روڈ کے اندر ایک مدرسہ بنا، سراج البنان، پورا مدرسہ تیار ہو گیا، پوری عمارت تیار ہو گئی۔ اکابرین سے رجوع کیا گیا، ہمارے بزرگوں سے رجوع کیا گیا، کیا مدرسہ لڑکیوں کا ہو سکتا ہے؟ اکابرین نے فتویٰ دیا، مدرسے کے ذمہ دار قابل تعریف ہیں، ایک فتوے کی بنیاد پر مدرسے کے ارادے کو رد کر دیا اور اسی سراج البنان کے نام سے جو بلڈنگ کو قائم کیا گیا وہاں الحمدللہ مولوی کورس کو لڑکوں کے جاری کر دیا، بڑی آب و تاب کے ساتھ اور بڑی شان کے ساتھ وہ مدرسہ چل رہا ہے۔ علماء کی ماننے کا نام، بزرگوں کی ماننے کا نام، فتوے کے سامنے سر جھکانے کا نام اسلام ہے، اور ماننے والا مسلمان ہے، جو نہ مانے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور مسلمانوں کی جماعت میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے اگلی جمعہ کہ عورتوں کی تعلیم کیوں کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں، ہماری ماؤں اور بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔